غیرت رسول قربان کی، عقل چھوڑی، پھر بھی اپنے آپ کو چیمپئن ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آئیے ان کے سوال کے اس حصے کی طرف کہ بائبل سے اور یہودی تاریخ سے اور یہودی شریعت سے صلیب اور لعنتی موت دکھائی جائے۔ بائبل سے آپ کی کیا مراد ہے؟ بائبل کے دو حصے ہیں، عہد نامہ قدیم اور جدید۔ ناظرین دیکھ رہے ہوں گے ہولی بائبل، اس پہ بھی لکھا ہوا ہے، ساری بائبل کی کتابیں اس میں موجود ہیں۔ اس میں عہد نامہ جدید بھی موجود ہے، قدیم بھی موجود ہے، جسے ساری دنیا اسے قبول کرتی ہے۔ ایک ارب سے زیادہ عیسائی اسے بائبل مانتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بائبل سے لفظ صلیب لکھا ہے۔ عہد نامہ جدید جو ہے درجنوں دفعہ، 20 دفعہ صلیب کا لفظ، کروسیفکشن کا لفظ، کراس کا لفظ یہ عہد نامہ جدید میں آ رہا ہے۔ کیا عہد نامہ جدید جو ہے یہ بائبل کا حصہ نہیں ہے؟ یہ بائبل کا حصہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں سے ایک دفعہ دکھا دیں، وہ موجود ہے وہاں۔ ابھی اگر میں ذکر کروں، ابھی اس موضوع پہ بڑی اچھی بات آپ بیان کر رہے ہیں۔ ابھی کل ہی میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ کہ عہد نامہ جدید میں 65 دفعہ صلیب کا ذکر آتا ہے معین طور پہ۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بائبل میں ایک دفعہ دکھا دیں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ بائبل کا حصہ ہے، لازمی حصہ ہے۔ اب دیکھیے جو حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کون تھے؟ بائی برتھ یہودی تھے، سب کو پتہ ہے۔ آپ کی والدہ اسی یہودی قبیلے سے حضرت ہارون کی نسل سے آ رہی ہیں، تو یہ یہودی تھے۔ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کے سارے ماننے والے کون تھے؟ سوائے سینٹ پال وغیرہ جو بعد میں کنورٹ ہوئے ہیں، یہ سارے بائی برتھ یہودی تھے۔ تو ہزار یہودی اسے بائبل مانتے ہیں، اس کا حصہ مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بائبل سے دکھائیں گے صلیب کا لفظ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں انہیں کہ اگر کوئی شخص اسلام کی تاریخ لکھنا چاہے تو کیا قرآن کریم کو چھوڑ دے گا؟ اسی طرح آج اگر کوئی، یہ کہتے ہیں یہودی تاریخ سے دکھائیں، آج اگر کوئی شخص یہودی تاریخ کا ذکر کرے تو کیا وہ حضرت مسیح ناصری اور نیو ٹیسٹمنٹ کو چھوڑ دے گا؟ اگر وہ چھوڑے گا تو بددیانتی کرے گا، کیونکہ وہ لازمی حصہ ہے یہودی تاریخ کا۔ اور اس میں جیسے ابھی امام صاحب نے فرمایا 65 دفعہ صرف صلیب کا لفظ وہاں پہ درج ہو رہا ہے۔ ابھی معترض کے آخری حصے کا جواب باقی ہے۔ معترض کا یہ حصہ باقی ہے کہ یہودی شریعت کے مطابق حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کو پہلے سزائے موت دی جانی چاہیے تھی اور مارنے کے بعد پھر صلیب پہ لٹکایا جانا تھا، تب واقعی مرزا صاحب کے کہنے کے مطابق آپ لعنتی موت مرتے۔ اب اس کا جواب خود جوئش انسائکلوپیڈیا نے دیا ہے، جس کا صفحہ حوالہ انہوں نے ہمیں بھی بھجوایا ہے اور ہمارے پاس وہ اس کی کاپی موجود ہے۔ بات جو یاد رکھنے والی ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو یاد رکھنی چاہیے اس کے جواب کے لیے، جو جیسے کہتے ہیں نا کرکس آف دی میٹر، وہ یہاں پہ ہے کہ یہودی لابی جو ہے حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کے زمانے میں اس قدر زبردست یہودی لابی تھی کہ آپ دیکھیے کیسر کی حکومت ہے، رومن گورنر پونٹیس پائلیٹ وہاں پہ موجود ہے، رومن لا وہاں پہ موجود ہے، اور جوئش انسائکلوپیڈیا کہتا ہے کہ حیرت کی بات ہے کہ یہودی شریعت کے مطابق مسیح علیہ السلام کو سزا دی جا رہی ہے، جو سزا سنائی گئی ہے وہ یہودی شریعت کے مطابق ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر سزا جو ہے یہودی شریعت کے مطابق رومن لا کے ہوتے ہوئے، رومن گورنر کے ہوتے ہوئے وہ سنائی جا رہی ہے، تو کیا اسے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ یہود کو اتنی طاقت اور قوت تھی اس زمانے میں موجود ان کے پاس تھی کہ اگر وہ چاہتے تو اس سزا کو یہودی شریعت کے مطابق امپلیمنٹ بھی کرتے۔ اب یہ وجہ ہے جو جہاں پہ آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام رو رو کے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کر رہے ہیں، کیونکہ اگر واقعی صلیب سے پہلے مار دیا جائے سٹوننگ کے ذریعے سے، یا کسی طرح آپ کو ہلاک کر دیا جائے، اور ہلاک کرنے کے بعد ایک لاش کو لٹکایا جائے صلیب پہ، کس کو شبہ ہوتا؟ تمام دنیا، آپ کے سارے ماننے والے اگلے پیچھے سارے آپ سے منکر ہو جاتے، سب کا ایمان آپ سے اٹھ جاتا۔ لیکن یہ خدا تعالیٰ کی ایک تقدیر تھی، مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، یہ خدا تعالیٰ کی تقدیر۔ ادھر حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی دردناک دعائیں ہیں، ان دعاؤں نے وہ صلیب سے پہلے جو مارنے والی شرط تھی جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں، ان دعاؤں نے اسے ٹالا، اور جس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کو نہ اسرے مرنے دیا صلیب سے پہلے، نہ صلیب پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مرنے دیا، اور آپ کو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے بچایا
اور اپنی اپنی قوم کے پاس گئے, انہیں پیغام پہنچایا, اور پھر الی ربوۃ ذات قرار و معین, وہ کشمیر میں محلہ خانیار میں مدفون ہے, اور اس طور پہ آپ نے اپنا پیغام پہنچا کے مشن مکمل کر کے آپ نے وفات پائی. تو اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی تقدیروں میں سے تھی. پھر میں اس بات کو دہرا رہا ہوں, سزا ہو رہی ہے رومن گورنمنٹ کے دوران کے موجودگی میں, رومن گورنر کی موجودگی میں سزا وہ دے رہا ہے, لیکن سزا کس طرح دے رہا ہے؟ جوئش لاء کے مطابق. یعنی جوئش لاء کے مطابق سزا کے بعد سزا ہونی چاہیے تھی نا, کہ انہیں پہلے مار دیا جاتا اور پھر سلیب لٹکاتے, لیکن وہ خدا اور حضرت مسیح علیہ السلام کی دعائیں یہ اس میں حائل ہو رہی تھیں, اس لیے وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے صحیح فرمایا کہ یہ لعنتی موت تھی جس کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام جس سے بچنے کے لیے دعائیں کر رہے تھے, اور وہ بچائے گئے, اور اللہ تعالیٰ نے ایک نشان دکھایا ہے جس طرح اپنے انبیاء کے لیے نشان دکھاتا ہے. جہاں تک یہ سلیب کے ذکر کا سوال اٹھایا ہے انہوں نے, یہ سوال کرنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, تو بائبل میں ان کو سلیب کے لفظ کی تلاش ہے, تو اس سے زیادہ ان کو قرآن مجید کیوں نظر نہیں آتا؟ پچھلے ایک پروگرام میں ذکر ہو چکا ہے کہ بنی اسرائیل میں سلیب کی جو سزا ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھی, اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھی, ان کے حوالے پیش کیے جا چکے ہیں. تو جب قرآن مجید یہ واضح طور پہ ذکر کرتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سلیب کی سزا موجود ہے, اور قرآن مجید میں اس کا واضح ذکر ملتا ہے, 2 مثالیں دی گئی تھی, اور بھی ہو سکتی ہیں, تو اس کے باوجود پھر اصرار کرنا کوئی عجیب بات ہے. اور اصرار کہ یہ مجھے بائبل میں سے دکھایا جائے, بائبل میں سے دکھایا جائے تو وہ کس کے لیے حجت ہونی چاہیے؟ سب سے زیادہ تو عیسائیوں کے لیے, لیکن مسلمانوں کو تو اپنی دلیل سب سے پہلے قرآن مجید سے لینی چاہیے. جی بالکل, بہت شکریہ لائق صاحب. یہاں پہ پھر ایک دفعہ یہی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اپنے ناظرین کو اس چیز کی طرف توجہ دلائی جائے کہ یہ تمام معاملات جو ہیں یہ باقاعدہ تحقیق طلب معاملات ہیں. یہ اس طرح نہیں ہے کہ بس کسی نے اٹھ کے کہہ دیا کہ ہم نے احمدیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا تو آپ انہیں غیر مسلم سمجھنے لگیں یا کسی اسمبلی کے فیصلے کے پیچھے چل پڑیں. یہ ہرگز ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ اپنا ایمان کسی ان پڑھ جاہل مولوی کے ہاتھ میں دے دیں, یا ایسی اسمبلیوں کے فیصلوں کو آپ قابل قبول سمجھیں جو ایک دوسرے کو نااہل قرار دے چکے ہیں کئی مرتبہ. حال ہی میں ہم نے سنا کہ انہی حکومتوں سے تعلق رکھنے والے بڑے 2 اہم لوگوں کو نااہل قرار دیا گیا. وہ جب حکومت میں تھے تو انہوں نے اس گورنمنٹ کو نااہل قرار دے دیا تھا, لیکن حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ اس فیصلے کو کی اہلی نا اہلی کو کبھی چیلنج نہیں کیا گیا کہ یہ درست تھا غیر درست تھا. تو یہ تمام تحقیق طلب معاملات ہیں, جس طرح بھی آپ نے دیکھا. یہ تو بڑا اختصار کے ساتھ بتایا گیا, بڑے تحقیق طلب معاملات ہیں, آپ ضرور تحقیق کریں اور پھر کسی نتیجے پر پہنچیں. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ انہی چیزوں کو جس طرح سے غلط سلط طریقے سے بیان کیا جاتا ہے, لوگوں کو مروب کر کے حوالہ جات سنا کے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہے جو کہ مرزا صاحب یہ کہتے تھے, یا مرزائی یا احمدی یہ مانتے ہیں, اس طرح سے انہیں قتل و غارت پر اور اس خون شام مخالفت پر اکسایا جاتا ہے, جو کہ جس کا ہم نظارہ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں. اور اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی چیز کی اس میں تمیز نہیں کی جاتی, عمر کی, کہ مرد ہے عورت ہے کس عمر سے تعلق رکھتا ہے. یہاں تک ابھی جس طرح داؤد صاحب بچوں کا بھی بتا رہے تھے, اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں سے ہی متعلق اور بھی بہت سے ایسے. اسی بات پک اپ کرتا میں کہ یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ نہ بڑا نہ بچوں کا وہ ڈسٹنگوش کرتے ہیں. حیرانی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جس طرح ناظرین کو پچھلے پروگرام میں بھی اطلاع دی تھی, لیا ڈسٹرکٹ میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے جہاں پہ 4 احمدی بچوں کو اس وقت قید کیا ہوا ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اس طرح کوئی خبر اطلاع ہمیں ملی ہو کہ پاکستان میں بچوں کے ساتھ, احمدی بچوں کے ساتھ ایسے کوئی سلوک کیا ہو انہوں نے. 2007 میں اب تو ہمیں لیا ڈسٹرکٹ میں بات ہو رہی تھی, 16-17 سال کے بچوں کی بات ہو رہی تھی. 2007 میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جہاں پہ 2 بچے, ایک 8 سال کی بچی اور ایک 11 سال کا لڑکا کے خلاف چارجز ایک کیس فائل ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ تشہیز الاذان میگزین جو پاکستان میں جماعت احمدیہ پبلش کرتی ہے, بچوں کی ہوتی ہے میگزین, وہاں پہ جماعت احمدیہ کے عقیدہ کو ایکسپلین کیا ہوتا ہے اور اس میں بچوں کے سٹائل میں پورا میگزین پریزنٹ ہوا ہے. اس کے سبسکرپشن کی وجہ سے ان کے خلاف کیسز آئے تھے. اور یہ ایک حیرانی کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت بچوں کے جو رائٹس ہے ان کو ایسے روبسٹلی پروٹیکٹ کیے گئے ہوئے ہیں کہ انٹرنیشنل لاء میں کئی آپ دیکھتے ہیں کہ ٹریٹیز ہوتے ہیں, کنونشنز ہوتے ہیں, لاز ہوتے ہیں, کچھ ملک اس کو ابائڈ کرتے ہیں, کچھ اس کے خلاف جاتے ہیں. لیکن ایک
سیٹ آف لاز ہیں جو پوری دنیا میں تمام ممالک اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ جو بچوں کے رائٹس ہیں، جو حقوق ہیں بچوں کے، ان کو اس طرح پروٹیکٹ کرنے چاہیے جس طرح اور بے شک ایڈلٹ ہو، بے شک اور چیز ہو، اس کو علیحدہ رکھ کے بچوں کے رائٹس کو ایک ایسی اسٹیٹس دی ہوئی ہے کہ جو آج سے 20 سال پہلے 1989 میں ایک کنونشن تھا، دی یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ، اور وہ اسپیسیفکلی ایک ٹریٹی پاس ہوا تھا بچوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اور کیونکہ اس وقت سمجھ جاتا تھا کہ، اور ابھی بھی سمجھتے ہیں ویسٹرن اور سویلائز سوسائٹیز کہ جو بچوں کے رائٹس ہیں